آپ کی سلامتی ہو۔ اس کلاس میں ہم واو مادولہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج ہم واو مادولہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ واو مادولہ وہ واو جو لکھنے میں تو آئے مگر پڑھنے میں نہ آئے، اسے واو مادولہ کہتے ہیں۔ واو مادولہ صرف فارسی زبان کا کیس ہے۔ فارسی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر خے پر زبر آئے یا پیش آئے اور اس کے آگے واو ہو تو اسے واو مادولہ کہتے ہیں، اور اسے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ عربی زبان کے الفاظ پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ صرف فارسی زبان کے الفاظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہندی زبان میں خے نہیں ہوتی، اسی لیے وہ خے کو نہیں بول سکتے بلکہ خے کو کھ بولتے ہیں، یعنی خدا کو بولتے ہیں خدا، خوش کو بولتے ہیں خوش، اور خود کو بولتے ہیں خود، کیونکہ ان کے پاس خے کی آواز نہیں ہے۔ خے کی آواز ہے عربی زبان میں، اور عبرانی میں ہے، فارسی میں ہے۔ ابھی ہم بائبل مقدس میں سے مثالیں لیں گے اور ان کی مدد سے اس اصول کو سیکھیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ پہلا حوالہ میں نے لیا ہے اخبار کی کتاب 7واں باب، اس کی آیت ہے 24ویں۔ لکھا ہے، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو۔ یہاں الفاظ آئے ہیں خود بخود، خود بخود، آپ ہی۔ یہاں خے کے اوپر پیش ہے، آگے واو ہے، دال ہے۔ یہاں واو مادولہ ہے، واو لکھا ہوا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ خے کے اوپر پیش ہے اور واو کی آواز خاموش رہے گی۔ آگے ہے دال، یہ پڑھا جائے گا خود، یہ خود نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا خود۔ اور آگے ہے بخود، یہاں بھی واو کی آواز خاموش رہے گی، اور واو کی آواز کا خاموش رہنا ہی واو مادولہ ہے۔ جو جانور خود بخود مر گیا ہو، خود بخود، آپ ہی، اپنے آپ، یہ ہے واو مادولہ، یہاں واو کی آواز خاموش رہے گی۔ دوسرا حوالہ یسایہ 61واں باب، پہلی آیت۔ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ خوش، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہاں خے کے اوپر پیش ہے، واو کی آواز خاموش رہے گی اور خے ملے گا شین کے ساتھ، خوش۔ اس کی آواز خوش نہیں ہوگی بلکہ اس کا تلفظ ہوگا خوش۔ خے پیش شین، واو مادولہ ہے، لکھنے میں تو ہے مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اگلا حوالہ امثال کی کتاب میں سے 15واں باب، اس کی آیت ہے 8ویں۔ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے، پر راستگار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کے ذبیحے سے، حروف جار کے سبق میں، حروف جار کی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ وہ الفاظ جو ہے پہ ختم ہوتے ہیں کس طرح انہیں بڑی اے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ سبق سنا، پڑھا، تو اس اصول سے آپ واقف ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سن سکے، نہیں وہ کلاس اٹینڈ کر سکے، تو یوٹیوب پر ایک ویڈیو پڑی ہے حروف جار کے نام سے، آپ اسے دیکھیں
وہاں سے اس اصول کے بارے میں آپ سیکھ پائیں گے۔ اسے پڑھتے ہیں۔ ذبیحے کے، شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے۔ ذبیحہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا تعلق ہے ذبح کرنے سے۔ ذبیحہ جس جانور کو ذبح کر دیا جائے، خدا کے سامنے قربانی کے طور پر پیش کیا جائے، اسے کہتے ہیں ذبیحہ، ذبح کیا ہوا۔ شریروں کے ذبیحے سے خداوند کو نفرت ہے، پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، اور خوشنودی، خوشنودی کا مطلب ہے خوشی۔ یہاں بھی واو خاموش رہے گی اور خے ملے گا شین کے ساتھ۔ خے کے اوپر ہے پیش، خوشنودی، اس کی خوشنودی ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی شادمانی ہے۔ اگلا حوالہ 12واں زبور، اس کی آیت ہے 3۔ لکھا ہے، خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ خوشامدی، خوش آمد، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ خوش آمد، یہ خوش آمد سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا آنا مبارک ہو، لیکن وہ یہاں اس کا تلفظ ہوگا خوشامدی لب۔ خوشامد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، اور خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ خوشامدی، خوشامدی، یہاں بھی واو کی آواز خاموش رہے گی اور پڑھا جائے گا خوشامدی لب، وہ لب جو جھوٹی تعریف کرتے ہیں، خوشامدی لب۔ اگلا حوالہ ہے زبور 139واں اور آیت ہے 3۔ تو میرے راستے کی اور میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ تو میرے راستے کی، یہ بھی حروف جار کا معاملہ ہے، راستہ ہے پہ ختم ہوتا ہے، اسے بڑی اے میں بدل دیا جائے گا۔ تو میرے راستے کی اور میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ خواب گاہ، گاہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، مقام، پلیس، جیسے چراگاہ۔ خواب گاہ، خواب کا مطلب ہوتا ہے سونا۔ خواب گاہ، سونے کا کمرہ، جہاں سوتے ہیں، سونے کا کمرہ۔ اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ روش کا مطلب ہوتا ہے وہ رستہ جس پر چلا جائے۔ تو میری سب راہوں سے واقف ہے، میرے طرز عمل سے واقف ہے، میرے کردار اور رویے سے واقف ہے۔ تو میرے راستے کی اور میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ خواب گاہ، خواب کا مصدر ہے فارسی زبان میں خوابیدن۔ خوابیدن کا مطلب ہوتا ہے سونا، اور کہتے ہیں اس کی خوابیدہ صلاحیتیں جاگ اٹھیں۔ سوئی ہوئی صلاحیتیں، وہ صلاحیتیں، لیاقتیں جو سوئی ہوئی تھیں، جو کام میں نہیں آتی تھی، وہ ہے خوابیدہ۔ تو خواب کا مطلب ہے سونا، خواب گاہ وہ کمرہ، وہ جگہ جہاں پر سویا جاتا ہے، سونے کا کمرہ، بیڈ روم۔ یسایہ 39واں باب، اس کی آیت ہے 7۔ اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ اس کا تلفظ ہے محل، اور اس کی جمع ہے محلات، محلوں، اور یہیں سے لفظ نکلا ہے محلہ۔ وہ کس محلے میں رہتا ہے؟ لام کے اوپر ہے تشدید، میم کے اوپر ہے زبر، ہے کے اوپر ہے زبر۔ محل جیسے ہے رد، اسی طرح ہے محل، لام کے اوپر تشدید ہے۔ اس کا تلفظ محل نہیں ہے، یہ اس کا غلط تلفظ ہے۔
दुरुस्त तलफ़ुज़ है महल, जमा है महल्लात, महल्लों। ख्वाजा सरा, यहाँ वाव खामोश रहेगा और के मिलेगा अलिफ के साथ। ख्वाजा सरा, और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। अगला हवाला, तकवीन की किताब, ये कैथलिक तर्जमे में पहली किताब है। पैदाइश का दूसरा नाम है तकवीन, कैथलिक तर्जमे में। 24वां बाब और आयत है 60वीं। लिखा है, ए खाहर। खाहर का मतलब होता है फारसी जुबान में बहन। ए खाहर, ए बहन, तेरी नस्ल, नस्ल इसका तलफ़ुज़ है नस्ल, जैसे अक्ल, अदल, फजल। तेरी नस्ल अपने आदा के दरवाज़ों पर हुक्मरान हो। आदा अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका वाहिद है अदू। अदू का मतलब है दुश्मन, बदखा, मुखालिफ, कीना रखने वाला। और इसी खानदान का लफ्ज़ है अदावत, दुश्मनी। अदू दुश्मन, आदा ज्यादा दुश्मन, जमा, और अदावत दुश्मनी, ये एक ही खानदान के अल्फाज है। मैं पढ़ता हूँ फिर। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। ए खाहर, तेरी नस्ल अपने आदा के दरवाज़ों पर हुक्मरान हो। खाहर बहन। अगली मिसाल, 5वें ज़बूर की 6ठी आयत। खुदावंद को खूंखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। कराहियत कराह से है। कराहियत का मतलब है नफरत करना, बेजारी का इजहार करना। खुदावंद को खूंखार, खूंखार फारसी जुबान का मुरक्कब लफ्ज है। खून नून के साथ लिखा जाएगा मगर पढ़ा जाएगा खूंखार। खूंखार जैसे जांबाज, इसी तरह है खूंखार। नून है मगर पढ़ने में आएगा खूं। और खार, यहाँ वाव खामोश है, खे मिलेगा अलिफ के साथ। खार, खार, खूंखार। आगे है सलातीन की दूसरी किताब, 25वां बाब, आयत है 3। मुल्क के लोगों के लिए कुरिश ना रही। मुल्क के लोगों के लिए कुरिश ना रही। कुरिश, कुरिश का मतलब है खुराक। और यहाँ भी वाव खामोश है, खे के ऊपर पेश है, आगे रे है, उसके नीचे जेर है। खुरिश, इसका तलफ़ुज़ खुरिश नहीं है, इसका तलफ़ुज़ है खुरिश। और खार, खुरिश फारसी जुबान में इनका मस्तर है खुर्दन। खुर्दन का मतलब होता है खाना, पीना। यहीं से ये अल्फाज निकले हैं। खुर्दन इसकी रूट है, खुर्दन इसकी जड़ है जहां से ये लफ्ज निकले हैं। खूंखार, खुरिश, खाने वाली चीज, खुराक। और तवारीख की दूसरी किताब 19वें बाब की 7वीं आयत में है रिश्वत खोरी, रिश्वत खाना। ये भी खुर्दन से है, रिश्वत खोरी, रिश्वत खाना। मैं खारी अमसाल 31वां बाब, उसकी आयत है 4। या लिखा है मैं खारी, मैं पीना। क्योंकि हमने सीखा कि खुर्दन का मतलब खाना भी है और खुर्दन का मतलब पीना भी है। मैं खारी करना, शराब पीना। यसाया 57 बाब की 18वीं आयत में है गम खार, वो मेरा गम खार है, गम खाने वाला।
गम गटाने वाला, गम में शरीक, गम खार। अखबार 22वें बाब की 7वीं आयत में है खुराक। यहाँ इसका तलफ़ुज़ खुराक नहीं बल्कि खुराक, क्योंकि वाव खामोश रहेगा। वाव मादूला है, लिखने में है मगर पढ़ने में नहीं आएगा। खुराक। इसी तरह मुकाशफा 3 बाब की 17वीं आयत में है तू कम बख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। अगर खार वाहिद आता है, किसी लफ्ज के साथ आखिर में नहीं मिलता बतौर लाहिका, तो फिर इसका मतलब है जलील, रुसवा, परेशान। तू कम बख्त और खार है। खार का मतलब है जलील, रुसवा, परेशान। हम अपनी पंजाबी जुबान में भी कहते हैं कि आज बस ने बहुत खार किया, और आज बिजली ने बहुत खार किया, दुख दिया, जलील किया, परेशान किया। तू कम वक्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। इसका तलफ़ुज़ होगा खार, ख्वार नहीं होगा। इसका तलफ़ुज़ है खार, खार। अगली मिसाल, यूहन्ना का पहला खत 2 बाब उसकी आयत है 17वीं। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। ख्वाहिश, ख्वाहिश, ख्वाहिश। यहाँ भी वाव खामोश रहेगा और इसका तलफ़ुज़ होगा ख्वाहिश। इसका तलफ़ुज़ ख्वाहिश नहीं है, इसका तलफ़ुज़ है ख्वाहिश। हे के नीचे जेर है, ख्वाहिश। ख्वाहिश का मतलब होता है चाहना, तलब करना। दुनिया और उसकी ख्वाहिश, दुनिया और उसकी तलब, दुनिया और उसकी आरज़ूमंदी। ज़बूर 35वां आयत है 4। जो मेरी जान के ख्वाहां हैं वो शर्मिंदा और रुसवा हों। ख्वाहां, ख्वाहां का मतलब है चाहने वाले, तालिब। जो मेरी जान के ख्वाहां हैं, जो मेरी जान लेना चाहते हैं, जो मेरी जान लेने के आरजूमंद हैं, जो मेरी जान लेने की तलब रखते हैं, वो शर्मिंदा और रुसवा हों। यिर्मयाह 38वें बाब की 4 आयत में है क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैर खा नहीं बल्कि बदखा है। इन लोगों का खैर खा नहीं, खैर खा, खैर चाहने वाला, बदखा, बुरा चाहने वाला। खा का मतलब है चाहने वाला, आरजू करने वाला। बदखा, बुरा चाहने वाला। खैर खा, अच्छाई चाहने वाला, भलाई चाहने वाला, खैरियत और सलामती चाहने वाला। फारसी जुबान में खास्तन मस्तर है। खास्तन का मतलब है चाहना, आरजू करना, मुश्ताक होना, और यहीं से ये सारे अल्फाज निकले हैं। ख्वाहिश, खा, खाहा, खा, मखा, चाहना, और मखा, ना चाहना। म का मतलब होता है नहीं, जैसे कश, मकश। कश खींचा जाना, मकश ना खींचा जाना। कश, मकश। इसी तरह खा, मखा, खा चाहना, मखा ना चाहना। खा, मखा, मखा चाहते, ना चाहते हुए। अगला लफ्ज है बा दिले नखास्ता, ना चाहते हुए दिल के साथ। बा का मतलब है साथ, दिल, नखास्ता, ना चाहते हुए दिल के साथ। इसका तलफ़ुज़ बादले नखास्ता नहीं है, इसका तलफ़ुज़ है बा दिले नखास्ता, ना चाहते हुए दिल के साथ। वो मिलने आया मगर बा दिले नखास्ता, ना चाहते हुए दिल के साथ, ना रजामंदी के साथ, खुशी से नहीं। आगे लफ्ज है खास्तगार। खास्तगार का मतलब है तालिब, चाहने वाला,
یہ کیتھولک ترجمے میں ایوب کی کتاب کے 9ویں باب کی 15ویں آیت میں آتا ہے۔ خاست گار، گار کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، جیسے گناہ گار، گناہ کرنے والا، خاست گار، چاہنے والا، آرزو کرنے والا، طالب۔ یہ لفظ ہوئے خواہش، خواہاں، خیر خواہ، بد خواہ، خواہ مخواہ، با دل نخواستہ، خواست گار۔ اگلا حوالہ سموئیل کی دوسری کتاب 11ویں باب کی 8ویں آیت۔ لکھا ہے اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا، ایک خان بھیجا گیا۔ خان، خان کا مطلب ہے کھانا۔ عبرانی زبان میں جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کھانا، تحفہ، سوغات۔ یہ معنی ہے عبرانی کے لفظ کے حوالے سے۔ خان، کھانا، کھانے کا ٹرے، تحفہ، سوغات۔ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دسترخوان، وہ یہیں سے ہے۔ اس آیت کے شروع میں ایک لفظ ہے، نام ہے اوریا۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اوری، اس کا مطلب یہ ہے میری روشنی، میرا نور، یا یہوہ کی شارٹ فارم ہے، مختصر صورت ہے، یہوہ میرا نور ہے، یا میرا نور، میری روشنی یہوہ ہے۔ عبرانی زبان میں اس کا یہی درست تلفظ ہے، اوریا، اوریا۔ اور کا مطلب ہے نور، روشنی۔ عبرانی زبان میں اور روشنی کو کہتے ہیں، اور نور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ چہرے کی چمک اور چہرے کی روشنی کے لیے بھی یہ پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے۔ جب اور کے ساتھ چھوٹی آئے اخیر میں لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے مائی، میرا، اوری، میری روشنی، میرا نور، یا یہوہ ہے، میری روشنی، میرا نور یہوہ ہے۔ لوکا تیسرے باب کی 14ویں آیت میں ہے اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ تنخواہ، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، یہاں بھی واو خاموش رہے گی، یہاں واو معدولہ ہے۔ اپنی تنخواہ پر، تنخواہ نہیں ہوگا اس کا تلفظ ہوگا تنخواہ۔ اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ پچھلی کلاس میں حزقیل نبی کے صحیفے میں سے جب ہم نے مشکل الفاظ کی وضاحت کی، وہاں پر یہ لفظ آیا اور وہاں اس کی وضاحت کی گئی۔ ایسے الفاظ جو 5 حرفی ہیں اور یہ تے پہ ختم ہوتے ہیں، پہلے کے نیچے زیر ہے اور یہ کے اوپر زبر ہے۔ کفایت، کاف کے نیچے زیر، یہ کے اوپر زبر، اس کا تلفظ ہے کفایت۔ اسی طرح ہدایت، عنایت، ولایت، شکایت اور حکایت، حمایت، یہ سارے الفاظ 5 حرفی ہیں اور یہ پہ ختم ہوتے ہیں، اور تیسرا حرف ہمیشہ الف ہے۔ حمایت، عنایت، ہدایت، کفایت، پہلے کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر زبر۔ اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ 22واں زبور 25ویں آیت۔ پڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے۔ مجمع عین پہ ختم ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو عین پہ ختم ہوتے ہیں، انہیں بھی بڑی اے میں بدل دیا جاتا ہے، جیسے ہے برقع، جیسے ہے مطلع، مقطع، مجمع۔
اور اسی طرح ہے مقتا، بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے۔ ثنا خوانی، تعریف بیان کرنا، تعریف پڑھنا، تعریف کہنا۔ خوانی، اس کا تلفظ ہے خوانی، واو کی آواز خاموش رہے گی۔ فارسی زبان میں اس کا مصدر ہے خواندن۔ خواندن کا مطلب ہے پڑھنا، بیان کرنا، کہنا۔ جیسے ہے نکاح خواں، نکاح پڑھنے والا۔ مدح خواں، مدح پڑھنے والا، تعریف بیان کرنے والا۔ خواندہ، خواندہ کا مطلب ہے پڑھا لکھا۔ اور خواندگی، پاکستان کی شرح خواندگی کیا ہے؟ کتنے فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ نوشت و خواند، نوشت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، خواند کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ تو اس کا نوشت کا مصدر ہے نوشتن۔ نوشتن کا مطلب ہے لکھنا، اور یہیں سے ہے نوشتہ، لکھا ہوا۔ آج یہ نوشتہ پورا ہوا، لکھا ہوا پورا ہوا۔ اور اسی مصدر سے ہے نویس۔ نویس کا مطلب ہے لکھنے والا۔ خط نویس، خط لکھنے والا۔ خوش نویس، خوبصورت، اچھا لکھنے والا۔ تو اس کا تلفظ ہے نوشت و خواند۔ خروج کی کتاب 8واں باب اس کی 13ویں آیت میں ہے، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا۔ درخواست، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا تلفظ ہے درخواست، درخواست نہیں، درخواست۔ خانچہ فروش، خانچہ فروش، خانچہ، یہاں اس کا تلفظ ہے خانچہ۔ خانچہ کا مطلب ہے وہ شخص جس کی پراپر دکان نہ ہو، بلکہ اپنے بیچنے کی چیزیں اپنے کندھے پر اٹھا کر یا کسی اور طریقے سے کبھی ادھر بیچنے کے لیے جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں خانچہ فروش۔ فارسی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے ہے خوب، خوباں، خون۔ یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جہاں پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں واو مدولہ نہیں ہے، یہاں واو خاموش نہیں ہے۔ خوب، یہ واو کو واضح پڑھا جائے گا، خوب۔ اسی طرح خوباں، اسی طرح خون، یہ سارے فارسی زبان کے الفاظ ہیں، مگر یہاں پر اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا، یہاں واو واضح طور پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن عربی زبان کے الفاظ میں واو خاموش نہیں رہتی، اور اس کی مثالیں ہیں خوارق۔ اب دیکھیں، خے کے بعد واو ہے، خے کے اوپر زبر بھی ہے، مگر یہ عربی زبان کا ہے، اور یہاں خے کے بعد واو کی آواز خاموش نہیں ہے۔ یہ خارق کی جمع ہے۔ خارق کا مطلب ہے پھاڑنے اور توڑنے والا۔ مسیح نے خارق عادات کام کیے، وہ کام کیے جو عادت اور قدرتی اصول کو توڑنے والے ہیں۔ خارق عادت، معجزہ کیے، کرامتیں کی، تو اس کو کہتے ہیں خارق عادات کام۔ وہ کام جہاں انسانی عادت یا قدرتی اصول توڑ دیا جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، وہ ہے خارق عادات کام۔ اس کی جمع ہے خوارق۔ دوسرا لفظ خواص، یہاں بھی واو کی آواز خاموش نہیں ہے۔ خاص اور خاصیت کی جمع ہے خواص۔ اگلا لفظ ہے خواتم، یہ خاتم کی جمع ہے۔ بائبل مقدس میں خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے خواتم عربی زبان میں۔ خوارج، خارجی کی جمع ہے، اور ابتدائی دور کا ایک اسلامی فرقہ ہے خوارج۔ خواتین، خاتون کی جمع ہے۔ یہ بے شک ترکی زبان کا لفظ ہے، مگر اسے عربی قاعدے کے مطابق جمع بنایا گیا ہے، اس لیے اس کا تلفظ ہے خواتین۔
मैं इन सारे अल्फाज को फिर पढ़ता हूँ। खवारिक, खवास, खवातिम, खवारिज, खवातीन, ये सारे के सारे अरबी अल्फाज हैं। और इनको पहचानने का एक उसूल ये है कि ये सारे के सारे जमा हैं, कोई भी वाहिद लफ्ज़ नहीं है। ये सारे के सारे जमा के हैं। और यहाँ पर वाव की आवाज़ खामोश नहीं रहती, यहाँ वाव की आवाज़ बोली जाती है, और ये सिर्फ अरबी ज़ुबान के हैं। आज हमने इस क्लास में वाव मादूला के बारे में सीखा और बाइबल मुकद्दस से मिसालें भी ली। मेरी दरख्वास्त है कि हफ्ते भर में आप मशक करते रहें, और मुझे यकीन है कि अगर आप मेहनत के साथ, लगन के साथ मशक करेंगे तो आप वाव मादूला के उसूल के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे।